جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے قریب ایک عورت کو بیٹھے دیکھا. پوچھنے لگے تم کون ہو؟ حوا علیہ السلام نے کہا عورت. آدم علیہ السلام نے پھر پوچھا تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ وہ بولی آپ کے لیے، تاکہ آپ مجھ سے سکون اور انس حاصل کریں. جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو ایک عورت سے باتیں کرتے دیکھا تو کہنے لگے اب ایک اور نئی مخلوق پیدا کی گئی ہے. آدم علیہ السلام نے ان مخلوقات کا نام تو بتا دیا تھا جو مشہور و معروف تھیں، ان کا نام پوچھنا چاہیے. انہوں نے آدم علیہ السلام سے سوال کیا. انہوں نے فوراً جواب دیا حوا، اس لیے کہ اللہ نے تو آپ کو ہر چیز کا نام سکھا دیا تھا. فرشتوں نے کہا ان کا نام حوا کیوں رکھا گیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا اس لیے کہ اسے ایک زندہ چیز سے پیدا کیا گیا ہے، حیات کی نسبت سے حوا نام رکھا گیا. مسلم شریف میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے جب وہ کسی معاملے کے لیے حاضر ہو تو بھلائی والی بات کرے یا خاموش رہے، اور عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت حاصل کر لو، یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی میں زیادہ ٹیڑھا حصہ اوپر والا حصہ ہوتا ہے. اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ ڈالو گے، اور اگر اس کو چھوڑ دو گے تو وہ اسی طرح ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی. عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت حاصل کر لو. مطلب یہ کہ اسی حالت میں گزر بسر کرو، عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت حاصل کر لو. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں پر جبر کر کے زبردستی ان کی طبیعت کو بدلا نہیں جا سکتا، اور عورت ذات کو نہایت نرمی اور پیار سے رکھو. ان کی طبیعتوں میں ٹیڑھا پن ہے، وہ کبھی جذبات سے مغلوب ہو جاتی ہے اور عقل کھو بیٹھتی ہے. اگر کوئی اسے سیدھا کرنا چاہے تو اس سے لا تعلقی، دوری اور طلاق کی نوبت آ جائے گی. اگر اسے چھوڑ دو گے تو ٹیڑھا پن برقرار رہے گا. مرد کو بہت حوصلے سے اس صورتحال کو سنبھالنا چاہیے. احادیث میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سیدہ سارہ علیہ السلام کا قصہ موجود ہے. وہ حوا علیہ السلام کے بعد کائنات کی سب سے زیادہ خوبصورت عورت تھی. احادیث سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ حوا علیہ السلام ابتدائے انسانیت سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والی تمام عورتوں میں خوبصورت تھیں. اب ابلیس لگا اپنے وسوسے شروع کرنے. آدم اور حوا علیہ السلام دونوں اللہ کے حکم سے جنت میں تھے کہ شیطان نے انہیں پھسلانے کی کوشش شروع کر دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے کہہ دیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو با فراغت کھاؤ. جنت بھی کیسی؟ اللہ فرماتے ہیں وہ جنت کہ جس کی چوڑائی ہی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. سو اس جنت میں سے جو چاہو سو کھاؤ، کچھ بھی منع نہیں سوائے ایک درخت کے. چنانچہ ارشاد ہوا اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو با فراغت کھاؤ، اور اس درخت کے پاس مت جاؤ ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. ایک اور جگہ فرمایا اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا. ابلیس نے انکار کیا تو ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تو مصیبت میں پڑ جائے. یہاں تو تجھے آرام ہے، نہ تو بھوکا ہے اور نہ ننگا، اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے. گویا اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو وسوسے سے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا. ان آیات سے یہ بھی پتا چلا کہ انسان سے ابلیس کی عداوت اور دشمنی ابتدا ہی سے چلی آ رہی ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان ابتدا میں ننگا تھا ان کا قول صحیح نہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی آدم علیہ السلام پر لباس رکھا اور زمین میں بھی لباس نازل کر دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کی اولاد ہم نے تم پر لباس کو نازل کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور زینت کا سبب بھی ہے، اور تقوی کا لباس اس سے بھی بہتر ہے. لہذا آدم ابتدا میں ننگے نہیں تھے،
انہیں تو ننگے پن کا علم ہی نہیں تھا، نہ ہی ان کی بیوی کو برہنہ ہونے کا علم تھا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کامل نعمتوں سے نوازا، بھوک نہ پیاس، یہاں تک کہ پیاس کے اسباب سے بھی محفوظ، نہ گرمی اور نہ دھوپ، پھر بے انتہا حسن و جمال، مشقت نہ تکلیف، بدبختی نہ بدقسمتی۔ آدم اور حوا علیہ السلام کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کے بارے میں بھی قرآن نے روشنی ڈالی ہے۔